ویسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو سکھ سلام چینل پہ خوش آمدید۔ بہت عرصے کے بعد آج یہ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اس کا مقصد صرف بتانا یہ ہے کہ امریکہ نے جو پوری دنیا پہ ٹیرفس جو ہیں وہ عائد کیے ہیں، اس سے کیا اثرات جو ہیں وہ دیگر ممالک پر ہوں گے، اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، مڈل ایسٹ یا ساؤتھ امریکہ اور افریقہ پر۔ تو اس میں بتانے کی میں یہ کوشش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو امریکہ نے جو ٹیرفس عائد کیے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریسیپروکل ہے، یعنی کہ اگر دیگر اقوام نے امریکہ پر جو ہے وہ یہ ٹیکسز لگائے ہیں، عائد کیے ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ اس کے جواب میں یہ ٹیکسز جو ہے اس نے عائد کیے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک شدید غم و غصے کی لہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چائنا ہے، اس چائنا نے جو ہے وہ بہت زیادہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھی یہ جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، لیکن کیونکہ ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ گریٹر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اس پر چل رہے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح ہم گریٹر اپنے آپ کو سپیریئر جو ہے وہ ثابت کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پرابلمز جو ہیں وہ امریکہ نے ابھی فیس کرنی ہے، یا ابھی وہ چیلنجز کو فیس کرے گا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو بلینئرز ہیں، مطلب ایلون مسک ہے اور جیف بیزوس ہے، یہ ادر جو جائنٹس ہیں بلینئرز، تو وہ ان کو سبسڈی جو ہے وہ دے رہا ہے، ان کے بزنسز کو جو ہے وہ سبسڈائز کر رہا ہے، اور ان کو جو ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس بریکس ان کو مل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ اس طرح نہیں پنپ پا رہی جس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ وہاں یہ ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی بیک اس پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ ابھی جو یوکرین وار جو ہوئی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس پر اس نے امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ایک ڈیٹ کا سامنا ہے، اور جو اس کے ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹیکسز سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیکسز انہوں نے اتنے جو ہے وہ جہاں لگانے چاہیے وہاں نہیں لگا رہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بزنسز ہیں بڑے بڑے ان کو اس نے سبسڈائز کیا ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ میں نے آپ کو بات بتائی کہ جی وہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے اس نے جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس پہ جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جو اخراجات ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہو گئے، جن کے ریونیوز ہیں وہ جو ہیں وہ کم ہیں، اور آمدنی ان کی جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں رہی ہے، اخراجات ایکسپینڈیچرز ان کے بڑھ گئے۔ تو کیونکہ جب آمدنی کم ہو اور ٹیکسز سے آپ کو پیسے کم آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے نا وہ بورو کرتے ہیں منی ادر کنٹریز سے، یا آپ جو ہے وہ ٹریجری بلز جو ہے وہ بناتے ہیں۔ پھر جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بلینز آف ڈالر کے جو ٹریجری بلز ہیں امریکہ کے، وہ چائنا نے خریدے ہوئے، اور چائنا جو ہے ظاہر ہے جب وہ ٹریجری بلز خریدے گا تو اس کو وہ ڈالرز بھی خریدے گا، جب ڈالرز وہ خریدے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس طرح جو ہے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ، کیونکہ وہ ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے، تو اس طرح کی وہ زیادہ سے زیادہ بوروئنگ کرنا چاہیں گے، تو پوری دنیا سے اگر کوئی لوگ ٹریجری بلز آپ خریدتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ڈالر خریدیں گے، ڈالر کا ہائیک اس پہ چلا جائے گا، اور اس طرح بوروئنگ تو ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے آپ نے پھر انٹرسٹ بھی تو پے کرنا ہے نا اس کا۔ تو یہ ٹریجری بلز جو ہے وہ
اس طرح ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ ہائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، کوئی بھی آپ چیز بنانے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو بیلنس ہوتا ہے پھر وہ بھی نہیں رہتا. یعنی کہ اگر آپ نے امپورٹس، آپ کی ایکسپورٹس کم ہو گئیں، ظاہر کمی ہوں گی جب آپ یہ ٹریجری بلز اور یہ ساری کہانیاں کرتے ہیں، اور آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں تو وہ جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہتا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آپ کا جو ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے نا. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ جو گیپ آ جاتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ پھر دیکھ لیں گے کہ ظاہر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں میں ایک مثال دینا چاہوں گا ڈاکٹر جیفری سیک کی. وہ امریکن اکانومسٹ ہیں اور بہت زبردست وہ اکانومسٹ ہے. اس نے کچھ سجیشنز دی ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ان پرابلم سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکس بریکس جو ہے اور یہ سبسڈیز جو بڑے بڑے بزنس کو دی ہے وہ آپ جو ہے وہ ختم کریں. پھر آپ نے جو بڑی بڑی جنگیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی بڑی جنگوں کی بات کر رہا ہے کہ اب یہ جو بڑی بڑی جنگیں آپ نے یہ چھیڑی ہوئی ہیں پوری دنیا میں صرف اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ آپ ختم کریں. اور اسرائیل یوکرین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ آپ جو ہے نا کم سے کم اس ڈیٹ میں نہیں جائیں گے. پھر آپ کی جو امریکن پروڈکٹس ہیں، جب آپ پروڈکشن شروع کریں گے، جب آپ اس ڈیٹ سے نکلیں گے اور جب پروڈکشن آپ شروع کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی مارکیٹ میں. یعنی کہ امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا میں، پوری دنیا میں وہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی. تو یہ ڈاکٹر جیفری سیک کا بھی یہی کہنا ہے، اور ادر جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. بی بی سی کی بھی رپورٹ ہے، CNN جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ریسیپروکل میں جو ہے وہ ٹیرف جو عائد کر دیے، لیکن آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. آپ اپنا ہوم ورک پہلے کمپلیٹ کرتے اور اس کے بعد یہ ریسیپروکل آپ ٹیرف کی طرف آتے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے آپ کو گریٹر امریکہ کی پالیسی کے تحت یہ ٹیرفس تو اس نے عائد کر دیے، لیکن اپنا، اور اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ اب اس طرح سے جو ہے وہ مدد نہیں کر پائیں گے. ان کی میڈیکل کی سہولیات، ان کو سبسڈیز جو ہے نا نہیں مل پائیں گی. ان کو جو بینیفٹس ہیں جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ہونے چاہیے اب وہ ان کو نہیں ملیں گے. تو یہ اس قسم کی پالیسیز جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں کر رہی کہ وہ بڑے بڑے بزنس کو، ٹھیک ہے وہ فلرش کر رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں، لیکن وہ جو ان کو جو ٹیکس بریکس مل رہے ہیں اور ان جو بزنسز کو جو سبسڈائز ایک بزنس ماڈل پہ لے کے جا رہے ہیں، اور بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ان کو سبسڈیز مل رہی ہیں، تو وہ تو فلرش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے امریکن جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ یہی سیم چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہیں. پاکستان میں اس طرح نظر آتی ہیں کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں اور بزنسز ہیں، اور ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈائز کرتی ہے، ان کو ٹیکس بریکس ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غربت جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اکانومی ہماری جو ہے وہ تباہ حال ہوئی ہے. تو یہ سیم پریکٹس جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. اور پاکستان میں جو اس وقت ہمارا ٹریڈ کا، ہماری جو اوور آل معاشی صورتحال ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں تباہی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. جو جس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن ہے، جو صورتحال وہاں ہے، تو یہ چیزیں میں
آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت جو صورت حال ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی اور اس کا جو امپیکٹ لوگوں کو یا دوسری گورنمنٹس پر ہو رہا ہے یا ادر نیشنز پر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ پورا اپنا ریٹیلیٹ تو کریں گی، وہ پھر کہیں نہ کہیں تو اپنا غصہ غم و غصہ جو ہوگا یونائٹڈ نیشن میں ہوگا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ہوگا، تو لیکن شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کا کوئی سد باب نہیں کر پا رہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس سے نقصان جو ہے وہ ایک عام آدمی کو، غریب کو ہی ہوگا، اور ظاہر امیر طبقے پر جو ہوتا ہے، اشرافیہ جو ہوتا ہے، اس پر وہ اثرات نہیں آتے. اثرات جو ہوتے ہیں وہ غریب طبقات پہ ہی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو یہ جو ریجن ہے ہمارا انڈو پاکستان کا اور بنگلہ دیش، سری لنکا، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اثرات. مڈل ایسٹ بھی کسی طرح اس کو جو ہے وہ بیئر کر لیتا ہے، کیونکہ دولت ہے ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہے اور ان کے پاس جو ہے ریسورسز ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ٹیرفز جو ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن، یہ ٹیرفز جو ہیں وہ تو ورلڈ وائڈ امریکن امپوز کیے ہیں. تو میں یہ صرف دیکھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو اپنی اس جو وہ کہتا ہے کہ ریسیپروکل ٹیرف جو ہے پالیسی، اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. ادروائز امریکہ جو ہے وہ خود بھی پرابلم میں آئے گا اور دوسری نیشنز کو بھی پرابلم میں لائے گا. چائنا جو ہے وہ اس کے لیے اپنی جو ہے وہ پالیسی ترتیب دے رہا ہے، اور کسی حد تک وہ اس نے جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جو ہے نا اس فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں. اور جو ظاہر کو بڑی اکانومیز ہوتی ہیں، جب وہ اس قسم کے فیصلے کرتی ہیں تو چھوٹی اکانومیز پہ بھی جو ہے نا اس کے اثرات آتے ہیں. اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آئیں گے، کیونکہ ویسے ہی تباہ حالی ہے، اور اوپر سے جب یہ ٹیرفز جو ہیں وہ لگیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا. تو مزید ہماری چینل کو آپ دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو. اور سجیشنز ہوں تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.